ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ سب اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس کے آتھر کوئی معمولی ہستی ہے۔ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ جی ہاں ناظرین، ان کی ایک بہت ہی کامیاب اور بہترین کتاب جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، یعنی پرفیکشن آف فیتھ اینڈ مورلز۔ آپ سمجھ گئے، اس کے آتھر ہے شیخ صدوق ابی جعفر بن محمد، آپ کو ابن بابویہ کمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کتاب امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر لکھی گئی ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ آج علماء کو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر برا بھلا کہنا کتنا آسان ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ریڈرز، انہی علماء کی محنت کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں آیا، یہ کانٹوں پر چل کر اور آگ میں جل کر ہم تک پہنچا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں جس زمانے میں ٹائپ رائٹرز اور پرنٹنگ پریس نہیں تھے، اس زمانے میں شیخ صدوق نے اپنے ہاتھوں سے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ظالم حکومتوں کی وجہ سے وہ کتابیں تباہ ہو گئی اور کتنی ہی کتابیں ہم تک پہنچی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ریڈرز، شیخ صدوق کی 300 سے زیادہ لکھی گئی کتابوں میں سے آج ہمارے ساتھ صرف 20 کتابیں ان کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ بہت ہی نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم پر اس طرح کے ظلم ہوئے کہ ہماری لائبریریز، بکس کے خزانے جلا دیے گئے، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ قم میں پیدا ہوئے، آپ نے وہیں دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ بغداد چلے گئے، وہاں پر بھی آپ نے علم حاصل کیا اور پھر پلٹ کر آپ ایران آئے۔ اس میں کچھ دن آپ نشا پور میں رکے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو امام عصر علیہ السلام کو لے کے اتنا زیادہ کنفیوژن ہے اور لوگ امام علیہ السلام کے بارے میں اتنی ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اس سے شیخ صدوق کو بہت افسوس ہوا اور انہیں اس رات نیند نہیں آئی، لیکن جیسے تیسے ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب میں خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام ان کا نام لے کر انہیں آواز دیتے ہیں اور انہیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اپنے خواب میں۔ امام نے ان کا چہرے کا حال دیکھ کر پوچھ لیا کہ کیا ہوا شیخ صدوق، آپ میرے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے کہ جو ان لوگوں کا کنفیوژن دور کرے؟ تب آپ نے کہا کہ یا امام، ایسی بہت سی کتابیں آپ کے بارے میں موجود ہیں، میری ایک کتاب لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تب امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کو اس کا کانسیپٹ دیا اور آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ تم ایک ایسی کتاب لکھو جس سے دیگر نبیوں کی غیبت سے میری غیبت ثابت ہو سکے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ امام زمانہ علیہ السلام کا تھا اور یہ کتاب اس کے بعد ہی وجود میں آئی۔ It's time to get inside the book۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کتاب کا کانسیپٹ امام زمانہ علیہ السلام کا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے دوسرے نبیوں کی غیبت سے ان کی غیبت کو جوڑا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کی غیبت پر اور ان کی طول عمر پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو اس میں 2 ٹاپکس مجھے اچھے لگے وہ یہ تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے، لیکن فرعون باہر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کرتا رہا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر تھے لیکن فرعون کے لیے وہ غیبت میں تھے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بھائیوں کے سامنے تھے، موجود تھے، لیکن ان کے بھائی نہیں پہچان سکے، اور یہ جناب یوسف علیہ السلام کی غیبت تھی اپنے بھائیوں کے لیے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں، بس ہم ہی ہیں کہ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ کئی اور ڈاؤٹس بھی اس بک میں ایڈریس کیے گئے ہیں کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، کیوں ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اللہ ہی کیوں نمائندہ چنتا ہے انسانوں کے لیے، انسان خود اپنا نمائندہ کیوں نہیں چن سکتے، اپنا خلیفہ کیوں نہیں چن سکتے۔ ایسے بہت سے ڈاؤٹس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پھر تقیہ پر بھی ایک چھوٹا سا ڈسکشن ہے۔ آج لوگ تقیہ کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ کو اگر تقیہ کو لے کے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ انہیں ضرور ریڈ کریں اس بک کو۔ اس میں واقفیہ سیکٹ، زیدیہ سیکٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ کس طرح ان سیکٹس کو ان کے بارے میں غلط بتایا گیا ہے کہ ان کے کور بیلیفز ہی رانگ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جناب ادریس علیہ السلام کی غیبت سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو بھی مشابہت دی گئی ہے؟
یعنی جناب ادریس علیہ السلام 20 سال اپنی قوم سے غیبت میں تھے. جب وہ پریشان ہو کر چلے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور 20 سال تک وہ اپنی قوم سے غائب میں رہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جب اللہ نے ان سے کہا کہ اے ادریس آپ اپنی بد دعا واپس لے لیں. آپ ضرور ریڈ کریں کہ اس کے بعد کیا ہوا. آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ چیپٹر. اس بک میں کئی اور ڈاؤٹس ایڈریس کیے گئے ہیں. دوسرے اماموں سے امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی کی دلیل کی بہت ساری احادیث موجود ہیں. اس میں ایک چیپٹر ملتا ہے کہ ایک آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا سعید بن سعید, لیکن اس کے ماننے والے بد نصیب ہوں گے اور اس کو چھوڑ دینے والے خوش نصیب ہوں گے. بہت سے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سپر پاور کنٹریز ہے. وہ ایک الگ نام سے مشہور ہوگا. جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے, وہ کوئی کنٹری ہے یا کوئی شخص ہے, اس بک کو آپ ڈیفینیٹلی ریڈ کریں. اے ویری انٹرسٹنگ چیپٹر. پھر کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام صرف ایران عراق میں لوگوں سے کیوں ملاقات کرتے ہیں, ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے. تو اس میں ایک ہمیں چیپٹر ملتا ہے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام نے ایک ہندوستانی سے ملاقات کی جو کشمیر سے تعلق رکھتا تھا اور اس سے ہندی میں بات بھی کی. مجھے تو یہ چیپٹر بہت اچھا لگا. آپ بھی ضرور ریڈ کریں. ریڈرز, کیا آپ جانتے ہیں باغ ارم کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جنت ہے جو دنیا میں موجود ہے اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو زیادہ نہیں دوں گی. آپ اسے ریڈ کریں اور خود ہی پتا کریں کہ یہ باغ ارم ہے کیا. ٹوڈیز ٹپ آف دا ڈے. اگر آپ بک ریڈ کرنے کے شوقین ہیں تو آپ ضرور بک مارکس یوز کیا کریں اور پیجز کو فولڈ نہیں کیا کریں, کیونکہ اس سے بک وون آؤٹ ہو جاتی ہے, ٹون آؤٹ ہو جاتی ہے. پلس اٹ از آلسو ڈس ریسپیکٹ ٹو فولڈ دا پیجز. بک ہمیشہ نئی جیسی ہونی چاہیے. اس طرح سے آپ اسے ریڈ کریں, بک مارک کا استعمال کریں اینڈ ریسپیکٹ دا بکس یو ریڈ. اگر آپ یہ بہترین کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ amazon.in پر لاگ ان کر کے آرڈر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینل ون آپ کو مدد کرے تو آپ اس اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں. آپ کو ضرور اس بک کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جائیں گی. کوئی اگر آپ سے ایپیسوڈ مس ہو گئے ہیں, کوئی دوسرے شوز جو آپ ون کے دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ مس ہو گئے ہیں, تو آپ یوٹیوب چینل پہ چینل ون کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. ٹل دین کیپ شیئرنگ, کیپ ریڈنگ. شکریہ. خدا حافظ.